القدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ وہ ہر طرف قتل و غارت کر رہے تھے۔ مسلمان اس وقت انتشار کا شکار تھے اور کوئی بھی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی 4 بڑی سلطنتیں تھیں، جن میں زنگی سلطنت، سلجوقی سلطنت، عباسی سلطنت اور فاطمی سلطنت شامل تھی۔ یروشلم، جس کے مطلب سکون کے ہیں، اس علاقے میں کبھی بھی سکون نہیں آیا۔ یہ سرزمین دنیا کے بڑے مذاہب کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہے، جن میں یہودی، عیسائی اور مسلمان شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کافی زیادہ خون ریزی ہوتی ہے۔ صلیبیوں نے اپنے 80 سالہ دور حکومت میں اس شہر پر مسلمانوں کے دروازے بند کر دیے اور جو مسلمان اس شہر میں آباد تھے انہیں غلام بنا کر ان سے کام لیا اور ان پر ظلم کیا جانے لگا۔ سلطان نور الدین جنگی کو ان پر شدید غصہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ تربیت دی جو ایک سالار کو دینی چاہیے تھی، وہ تربیت جو عالم اسلام کے لیے مفید ہو۔ انہوں نے اسے ایک بہادر بنا دیا جو عالم اسلام کے لیے مستقبل میں جا کر فائدہ مند ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمانوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتحاد تو چھوڑو، کبھی کوئی مسلمان مصیبت میں پھنس جائے تو یہ ان کی مدد کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے اور القدس کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ زنگی سلطنت کے قریب جو سلطنتیں تھیں ان میں فاطمی سلطنت شامل ہے اور فاطمی سلطنت کا شہر مصر، جسے حسن کا شہر بھی کہا جاتا ہے، وہ زنگی سلطنت کے قریب تھا۔ مصر کی حمایت سے ہی یا مصر کی فتح سے ہی القدس کی فتح تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین جنگی کو مصر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے مشورہ دیا، تو سلطان نور الدین جنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا امیر شرکو کو مصر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مصر اس وقت جب فاطمی سلطنت کے ماتحت تھا تو فاطمی سلطنت کے امیر نے اپنا ایک وزیر درکام اسے مصر پر کنٹرول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت مصر کے حالات ٹھیک تھے جب تک وہ وزیر مصر میں نہیں تھا۔ جب اس وزیر نے مصر کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے وہ لوگ ختم کیے جو مصر کی ترقی کے ہاتھ میں تھے، یعنی جو لوگ فاطمی سلطنت کے وفادار تھے۔ اور اس کے بعد صلیبیوں نے جب یہ دیکھا کہ فاطمی سلطنت مصر کی عوام کے ساتھ مل کر القدس پر چڑھائی کر سکتی ہے تو انہوں نے مصر کو کمزور کرنا شروع کر دیا اور اس وزیر کو لالچ دے کر اور اسے عورتوں اور شراب کے نشے میں ڈال کر اسے حسن کے جال میں اندھا کر دیا۔ وہاں کے قاضی نے سلطان نور الدین جنگی کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے بتایا کہ ان کا امیر ترکام جو کہ مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، عوام پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، ان پہ ٹیکس لگا کر اس ٹیکس سے عیاشی کرتا ہے اور عوام کو کافی زیادہ تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ اس نے صلیبیوں سے اتحاد کر لیا ہے اور مصر کو فحاشی کا اڈا بنا لیا ہے۔ کوئی بھی ایسا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا جو عالم اسلام کی پیروی کرتا ہو۔ مجلس شورا بھی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تب سلطان نور الدین جنگی نے امیر شرکو کو مصر میں بھیج دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو امیر شرکو کا نائب بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے مصر میں قدم رکھا تو اس وقت حالات اور بھی سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ کافی سارے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ فاطمی حکومت میں زنگی آ کر اپنی حکومت قائم کریں اور اپنے اصول قائم کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسئلے کو فوراً حل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مصر کے حالات ٹھیک ہو اور القدس فتح ہو، کیونکہ ان کے نزدیک حکمرانی کا مطلب عالم اسلام کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ اپنی ہی عوام پر ظلم کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو اس وقت وہاں پر ظلم عام تھا اور عوام اس ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زبردست مقابلے کے بعد درگام کو شکست دی اور وہاں پر انہی لوگوں میں سے ایک کو امیر بنا دیا، لیکن مصر کا سارا نظام سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں ہی آ گیا اور انہیں مصر کا کماندار مقرر کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مصر کے فوجیوں میں سے کچھ نامعلوم تھے۔ صلاح الدین ایوبی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو فوجی ہیں وہ کون ہیں اور ان کی نیت کیا ہے اور ان کا مخالف کون۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کافی زیادہ مشکلات اٹھانا پڑے۔ انہی غداریوں کی وجہ سے صلیبی وہاں سے نہ نکل سکے اور کافی عرصے تک انہیں مصر کا کنٹرول حاصل نہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قانون سخت کر دیے اور ہر ایک پر نگرانی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے جس امیر کو مقرر کیا تھا اس نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف غداری شروع کر دی، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شراکت قبول کرے یا زنگیوں کی شرکت برداشت کرے، حالانکہ اسے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اقتدار حاصل کر کے دیا تھا۔ بالآخر اسے شکست دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پر قبضہ کر لیا اور مصر کے تمام معاملات امیر شرکو کے ہاتھ سونپ دیے۔